ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے اس نے سوال کیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں کہ جو جہاد اس نیت سے کرے کہ اس کو اجر بھی ملے اور شہرت بھی ملے. اس کی نیت 2 چیزوں کی، اجر بھی ملے اور شہرت بھی ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس شخص نے دوبارہ پوچھا، آپ نے فرمایا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس نے تیسری دفعہ پوچھا، آپ نے فرمایا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالصتاً صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. یعنی یہ نیت ہونا کہ لوگوں کے سامنے اچھا ہو جاؤں، یہ تو بالکل ہی ایک ایکسٹریم ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کا تو کوئی اس میں بالکل پرسنٹیج بھی شامل نہیں ہے. 100% یہ نیت ہے کہ لوگوں کی نظر میں بس اچھا لگنا ہے اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں. لیکن اگر کسی انسان کے دل میں یہ 2 نیتیں آ جائیں کہ نہیں میں اللہ کی رضا کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں لیکن اچھا ہے کہ اس کی وجہ سے ذرا لوگوں میں بھی شہرت مل جائے گی، تو 2 فائدے ہو جائیں گے. اگر اس نیت کے اندر اتنی ملاوٹ بھی آ گئی کہ اللہ کی رضا کے علاوہ صرف ذرا سا یہ خیال بھی آ گیا کہ نہیں لوگوں میں بھی ذرا اچھا لگوں، تو وہ سارا عمل اس نیت کی وجہ سے اللہ کے ہاں جو ہے وہ ضائع ہو جائے. اسی لیے اپنی نیتوں کو ٹھیک رکھنا ضروری ہے. اور منافقت جو ہے، نفاق کا تعلق کیا ہے؟ نیت کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. کوئی کسی کے دل میں جھانک کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کس نیت سے عمل کر رہا ہے. البتہ ہر انسان اپنے دل میں جھانک کے یہ بتا سکتا ہے کہ میں نے یہ عمل کس نیت سے کیا ہے. پوری دنیا کو ہم دلائل دے کے یہ بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، کنونس کر سکتے ہیں نہیں یہ عمل تو میں نے صرف اللہ کے لیے کیا ہے، میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے کیا ہے. لیکن اگر اپنے دل میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے نہیں کیا، تو چاہے ساری دنیا قیامت والے دن کھڑی ہو کے یہ گواہی دے کہ اللہ یہ تو ہمارے سامنے اس نے کہا تھا کہ اس نے یہ عمل تیرے لیے کیا ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ اس کے دل کے اندر عمل کرنے کا ارادہ اور نیت کیا تھی، یہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا تھا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا تھا. تو قیامت والے دن ان سارے لوگوں کی گواہی بھی اس شخص کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تو ظاہر پہ گواہی دے رہے ہیں اور اللہ تو نیتوں کے حال جانتا ہے. اسی لیے تو جو حدیث کیا ہے انما الاعمال بالنیات، اللہ کے ہاں جو فیصلے ہوں گے وہ اعمال کے جو نیتیں ہوں گی ان کی بنیاد پہ ہوں گے. اعمال پہ فیصلے نہیں ہوں گے. اعمال تو ہوں گے ہی ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیت بھی چیک کی جائے گی. وہ عمل جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا اس عمل کا وزن ہوگا. وہ عمل تو موجود ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوا تھا، ایسے عمل کا قیامت والے دن کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. تو اسی لیے اپنے اعمال کو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ نیک اعمال کریں لیکن بار بار اپنی نیت کو بھی درست کریں. اور یہ جو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اس لیے نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھاوے کے لیے، تو دکھاوے کی نماز تو ویسے ہی بڑی ہلاکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا سورہ الماعون میں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، کہ ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اور نماز اگر پڑھتے ہیں تو کس لیے پڑھتے ہیں؟ صرف دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، صرف لوگوں کے سامنے شو آف کے لیے نماز پڑھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ہمارا ایک امپریشن بن جائے کہ ہم بڑے نیک ہیں. تو یہ نماز جو ہے جو پڑھی جا رہی ہے لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھی جا رہی اور صرف دکھاوے کی نیت سے پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے ہاں ایسی نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور اگر ہم اپنا آج جائزہ لیں تو ہمارے حالات تو ایسے ہیں کہ ہماری جو ساری پروگرامنگ ہوئی ہے وہ ہوئی دکھاوے کے اوپر ہے. بچپن سے ہی شو آف، ہر عمل میں شو آف، ہر بات میں شو آف، سارا وقت اپنی ذات پہ فوکس کہ میں ایسا ہوں تو میں ایسا ہوں تو میں اچھا لگوں تو ظاہر اچھا لگے تو میرے کپڑے اچھے ہوں، میرے کپڑوں کی تعریف ہو، میرے حلیے کی تعریف ہو، میرے بالوں کی تعریف ہو، میرے گھر کی تعریف ہو، میری گاڑی کی تعریف ہو. ہر وقت اپنی تعریفیں کروانے کا جو شوق ہے یہ کیا ہے؟ یہی تو دکھاوا ہے کہ لوگوں کے درمیان اپنی تعریف کروانا. اور یہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس کے اوپر سارا فوکس ہے یہ کہ صرف اپنا اوپر جو ہے لوگوں کے سامنے اچھا لگنے کے لیے اچھا رکھو
باقی اندر سے جو حالت ہے کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر کے حلیے سے دھوکہ نہیں کھاتا. اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. اللہ تو دلوں کے حال دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے. اور آج اگر دیکھیں تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جو فوکس کیا جا رہا ہے, سارے لوگوں کو بتایا جاتا ہے. اب آپ یہ سوشل میڈیا کے بعد کیا ہے, ہر بندہ سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیوز بنا رہا ہے. کیا کسی طرح وائرل ہو جاؤں, کسی طرح ویوز مل جائیں, کسی طرح سبسکرائبرز مل جائیں, کسی طرح فالوورز مل جائیں. مقصد پیچھے کیا ہے؟ شہرت مل جائے گی, پیسہ مل جائے گا. بس شہرت اور پیسہ, دو چیزوں کے پیچھے اس وقت انسانیت کو لگا دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے انسانیت جو ہے وہ ہلاکت کے دھانے پہ پہنچ چکی ہے. اندر سے محبتیں ختم ہو گئی, دل کے سکون برباد ہو گئے, آپس کی ہمدردی ختم ہو گئی, ایک دوسرے کا خیال ختم ہو گیا. انسان انسانی زندگی سے نکل کر ایک روبوٹک قسم کی لائف میں آ گیا کہ ہر وقت اس کے دل اور دماغ پہ اپنا پیج سوار ہے, اپنا جو چینل سوار ہے, اپنا ٹک ٹاک کی آئی ڈی سوار ہے. کیسے میں نے اگلی ویڈیو ڈالنی ہے, کیسے لوگوں کے ویوز بڑھانے ہیں, کیسے میں نے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے. سارا وقت اس سوچ کے ساتھ جو انسان زندگی گزارتا ہے وہ انسان تھوڑا ہی ہوتا ہے, وہ تو ایک روبوٹ جیسی زندگی گزار رہا ہے. سب کچھ ملنے کے باوجود بھی اس کے دل کو کبھی سکون نہیں مل سکتا. یاد رکھیں, ملینز آف سبسکرائبر بھی مل جائیں گے, لیکن اگر اللہ نہیں ملا تو یہ ملین سبسکرائبر مل کر بھی اس شخص کے دل کو سکون نہیں پہنچا سکتے. لیکن جس شخص کو ایک اللہ مل گیا, اس کو ساری دنیا کے لوگ اگر اس کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھیں تو یہ انسان جس کے دل میں اللہ ہے, یہ جب اللہ کے سامنے ایک سجدہ کرے گا تو اس ایک سجدے کے سکون سے اس کا دل جو ہے وہ سکون حاصل کرے گا, اور ساری جو مشکلات و تکالیف ہیں اس کی دور ہو جاتی ہیں. اور یہ 1 ملین پلس سبسکرائبر والا جس کے دل میں اللہ نہیں ہے, یہ جو مرضی کر لے, اگر لاکھوں کمنٹس ملیں گے, لاکھوں تعریفیں بھی ملیں گی, تو لاکھوں تعریفیں بھی اس کے دل کو کبھی بھی سکون نہیں دے سکتی. تو یہ اللہ کے ساتھ خالص ہونا اور اللہ کی خاطر اعمال کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور آج ہمیں کیا بنایا جا رہا ہے؟ ہم سب کو یہ بتایا جا رہا ہے اوپر سے اچھے لگنے چاہیے. اندر کے اوپر کام نہیں ہو رہا, ظاہر پہ کام ہو رہا ہے. باڈی کیسے اچھی بنانی ہے, لکس کیسے اچھی کرنی ہے, فیس کیسا اچھا کرنا ہے, فیس کو موٹا کیسے کرنا ہے, پتلا کیسے کرنا ہے, اور بالوں کا سٹائل یہ ہونا چاہیے, کلر یہ ہونا چاہیے, آئیز کا سٹائل یہ ہونا چاہیے. اتنی چھوٹی چھوٹی اسپیسیفک چیزوں کے اوپر فوکس کر کے انسانوں کی پوری تخلیق کو تبدیل کیا جا رہا ہے. اور فوکس نہیں کیا جا رہا تو کس پہ نہیں کیا جا رہا؟ باطن پہ نہیں کیا جا رہا. یہ ایسے ہی ہے کہ کسی انسان کو اگر آپ کے سامنے لا کے ایک بڑا ہی خوبصورت قسم کا باکس رکھا جائے اور کہا جائے بھی یہ جی آپ کے لیے فروٹس لے کر آئے ہیں ہم, اور آپ جب باکس کو دیکھتے ہیں اتنا فینسی قسم کا باکس ہے, اتنا اٹریکٹیو باکس ہے کہ آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے دیکھ کے. لیکن جو ہی آپ باکس کھولتے ہیں, اندر سے 3 مہینے پرانے گلے سڑے ہوئے جب وہ فروٹس اس کے اندر پڑے ہیں, اور اس کی جو اسمیل اور اس کی جو شکل دیکھ کے انسان کو کرایت آنا شروع ہو جائے, تو کیا اس قسم کا فروٹ ہم کھانا پسند کریں گے کہ جس کا باکس بڑا فینسی تھا, ڈبہ بڑا خوبصورت تھا, لیکن کیا ڈبے کی بنیاد کے اوپر ایسا فروٹ کھائیں گے؟ ہم کبھی بھی نہیں کھائیں گے. تو پھر یاد رکھیے کہ جب اللہ کے سامنے ہم صرف ظاہری خوبصورت ڈبہ بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اندر سارا اس گلے سڑے فروٹ کی طرح کا کچرا بھرا ہوا ہے, دلوں میں حسد ہے, دلوں میں بغض ہے, دلوں میں نفرت ہے, دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے انتقام کا جذبہ ہے, دلوں میں جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے, دلوں میں جو ہے وہ ہر وقت اپنی تعریفیں کروانے کا شوق ہے. جب یہ ساری گندگی ہمارے اندر ہے تو اوپر کا ڈبہ جتنا مرضی خوبصورت ہو جائے, اللہ کے ہاں ایسے ڈبے کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو اپنے باطن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ منافقین کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ ان کے اندر کا تھا, باہر کا نہیں تھا. باہر سے تو عبداللہ بن ابی بڑا زبردست انسان تھا, بڑا گڈ لکنگ تھا, ہینڈسم تھا, لمبا چوڑا, زبردست کپڑے پہنتا تھا, زبردست بات چیت کرتا تھا. اس وقت مدینہ میں تمام قبائل ایگری کر گئے تھے کہ اس کو اب سب کے قبیلوں کا سردار بنائیں گے. ظاہری طور پہ اس سے زیادہ زبردست انسان کوئی بھی نہیں تھا, لیکن کیا تھا؟ صرف اپنے اندر کے نیت کی وجہ سے اللہ کے ہاں کیا ہوا؟ مردود ہو گیا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ نے کہا کہ منافقین کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے.